بات بیان کی گئی اس کے بعد کہا ان سے کہہ دو کہ خود کچھ تو غور کرو، زمین و آسمان کس نے بنایا ہے، آسمان کو کس نے بلند کیا ہے۔ اور میں تمہیں خبر نہیں ہے تو خالص ناسمجھی کی وجہ سے یہ تو ہر دھرتی کیا مانے۔ کسی نے سب سے پوچھنے کو یہی ایک بات تمہارے سامنے رکھے گا کہ وہ تو ایک اللہ کی اکیلی بات ہے، اور وہ رحمان ہے اپنے بندوں پر انتہائی مرحمت کرنے والی ذات ہے۔ سارے کام اس کی اپنی مٹھی میں ہے، عرش کے اوپر وہ مستوی ہے اور کائنات کا کاروبار کسی اور کو سپرد نہیں کرتی ہے۔ وہی ایک ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، کھلایا ہے، پروان چڑھایا ہے، اب اس کو اس رحمان اتنا رحم کرنے والا ہے جس سے تم اس کے بدماشی سے بندے ہو، جس سے تمہارے اوپر اس کی رحمتوں کی بارش اور نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں۔ وہ ایسا رحمان ہے، اس کے سامنے یہ کرو کہ سرکشی کو چھوڑ کر گردن جھکا دو اور دعویٰ کر کے پڑ جاؤ اس کے سامنے۔ تو اس کا جواب دیا تھا انہوں نے کہ یہ رحمان کیا کون سا ہوتا ہے، یہ کیا رحمان کون ہے؟ حالانکہ سب کچھ جاننے والے ہیں کہ رحمان ان کی عربی کا لفظ ہے، ہر ایک جاننے والا تھا، صرف یہ بات اس شکارت کے ساتھ یہ رحمان کون تھا۔ اب آپ نے اپنا یہ منصب ٹھہرا لیا ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں آپ کے اشاروں کے پر ہم چلا کریں گے کیسی بات۔ اس طرح سے انہوں نے انکار کیا اور ضد کی۔ اب اس کے بعد جو آ رہا ہے پروردگار بیان فرماتا ہے جیسے یہ بدنصیب ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرنے اور رحمان کا شکریہ ادا کرنے سے اس طرح سے بھاگتے ہی اور کہتے ہیں تو رحمان کے نام سے نواز۔ حالانکہ رحمان وہ ہے، ان سے کہیے رحمان یہ رحمانی ہے جس نے تمہارے مقابلے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور ان کے ساتھیوں کی سیرتوں کی ایسی کایا پرت دی ہے کہ تم ان کو دیکھتے ہو، تم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، تم ان کے پاس پڑھتے ہو تمہارا ذہن معاف ہو گیا جاتا ہے۔ اور میں یہ رحمان ہوں، تم جانتے بوجھتے انکار کرو، لیکن تمہارے سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ وہی لوگ جو تمہاری نگاہ میں حقیر اور ردی تھے انہوں نے رحمان کو رحمان مان لیا ہے۔ آج دیکھو ان کا حالت کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کی سیرتوں کا کیا ہے۔ فرمایا رحمان وہ ہے جس نے اپنی رحمت سے آج تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ گروہ موجود بنا دیا۔ وہی رحمان کی تبارک الذی، وہی رحمان ہے، اسی کی ذات ہے جو برکت دینے والی ہے، نعمتیں عطا کرنے والی، اس کو قیام اور دوام بخشنے والی، اس کے اندر امتیاز اور عظمت سمو دینے والی، وہی ہے کہ ذات تو ہے۔ کبھی رحمان کہو اس سے اللہ کہو اس سے رحیم کو، ایسی بابت وہی رحمان کی ذات ہے کہ اس نے زمین میں ہی نہیں بلکہ آسمان کی طرف نگاہ ڈالو تو اس نے وہاں قلعے بنا رکھے۔ وجانا اور اس کی آسمان میں بنایا ہے اس نے سراجا، ایک چراغ پیدا کر دیا ہے سورج کی، وہ کمرہ اور ایک چاند رات کو اس میں روشن کر دیتا ہے، منیرا جو روشنی سے بھرپور ٹھنڈی روشنی بنتی بس کہتے کوئی چیز ظاہر ہو کر قلعہ بن گیا۔ جسے اللہ نے بیان فرمایا اس کو جنت بنائی ہم نے اور اس کو شیطان کے لیے کھلے ہیں، جس میں داخل ہونا چاہے ان کو مارا بھی جاتا ہے اور وہ داخل قلعہ بن گیا۔ بڑا گیا تبر اسی سے آیا ہے جو کل کرتا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں ایک اونچے کشتی کو بالکل ظاہر اس طرح بروج ہے، ایسے قلعے کہ جو بلند و بالا ہو، مضبوط اور والا، ورنہ یہ تخلیق کی کارروائی بہت لگی جانا نہیں والنہار خلفہ۔ اور یہ تم نظام دنیا دیکھ رہے ہو، صبح و شام تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اسی کی کارکروائی ہے۔ اس نے ایک خاص اندازے سے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے۔
اسی پر غور کرو، آسمان کی طرف دیکھو اور صبح شام کے اس نظام کے محکم کے اوپر نگاہ ڈالو، تب تم دیکھو گے کس قدر احسان فرمایا ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا رحمان ہے، کہ جن کو سورج نکال کر کام کرنے کا موقع دیتا ہے، رات کو چاند کی ٹھنڈی روشنی کے اندر ان کو سونے کے لیے وعدہ ان کو عطا فرماتا ہے، اور اس طرح تمہاری زندگی کو گویا تھپکیاں دے کر، لوریاں دے کر پروان چڑھاتا ہے۔ فرمایا یہ جو آفاق کی نشانیاں ہیں، یہ ہم نے ان کے لیے یہ بیان فرمائی ہے، لمن ارادہ، کہ جو منیب اور مخلص ہو اور جس کا ارادہ یہ ہو ان یذکرا، کہ وہ نصیحت حاصل کرے، عزت حاصل کرے۔ خیر کی راہ اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو اس کو دیکھ لے، اس مقبضے میں آج گو میں ہے، اس کے بعد اس کے ساری دلائل سامنے آ جانے کے بعد پھر اس کی وہ کیفیت رفع ہو جائے۔ فرمایا اس لیے کہ ایک انسان اس سے نصیحت حاصل کر کے یہ بات پورے علم یقین کی طرح سے جان لے کہ یہی ایک ہی مالک ہے اور ہر جگہ ہر طرف جلوہ گری ہے اسی ایک مالک ہے۔ اور او کے معنی اور کے ہیں ارادہ شکورا، اور وہ جو اپنے مالک کے یہ احسانات اپنے ہر جہاں طرف دیکھنے کے بعد پھر شکرگزاری کی نئی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عبرت حاصل کر کے یہی ایک رویہ سازگار ہے۔ حوصلہ فرمائیے ہم نے مختصر یہ صبح و شام کی نشانی اور آسمان اور چاند اور سورج کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ لوگ ہوش میں آ جائیں، اصلی ایک بات کی طرف اپنا چہرہ کھول لیں کہ وہ مالک ہے اور مالک کی ساری کائنات کا اصل ہے۔ اور میں مالک کی بڑائی کی کیا تم پوری سمجھ حاصل کر سکتے ہو؟ اس کا ایک اندازہ دیکھ لو کہ ایک اس کی رحمت کا ایک پردہ ہوا ہے تو زمین کی کایا پلٹ گئی ہے، آج کائنات میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، صدیاں گزر گئی، ترقی تھی ان کے نظارے کے لیے یہ دھرتی کی آنکھ۔ وہ عباد الرحمان وہ ہے عباد جس رحمان کے کو ماننے اور سمجھنے اور اس کے سامنے سجدہ کرنے سے تم انسانی ہو، تم ایک طرف ہو، اور لیکن نصیبے ور ہیں کہ وہ اس کے بندے بن کر رہے ہیں، جو شکرگزار بندے تھے، جو نصیحت حاصل کرنے والے اولی الالباب عقل مند تھے، انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اور پھر دیکھو ان کا حال کیا ہو گیا ہے۔ ان کو تم دیکھتے ہو کسی پوزیشن پر ہو، کوئی سی بڑی زبردست عمارت کی جگہ ہو یا جہاں پر امن اور عوامر کا مقام ہو، کہیں بھی پہنچ جائیں، لیکن ان کی انسانیت میں، ان کی مومنانہ خصوصیت میں فرق نہیں آتا۔ کیا ان کا حال ہو جاتا ہے کہ جمسون علی الارض اورا۔ فرمایا رحمان نے ان کو اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کچھ کر دیا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہو، کسی زندگی کے کسی گوشے میں، کسی شعبے میں کہیں بھی ہو، اور اس کے مالا مال کر دیے گئے ہو اس زمانے میں، لیکن ان کی سیرت کا یہ سامان یہ ہے کہ اس کے بعد یہ پھٹکتے بھی ہیں، ان میں تبختر آتا ہے، نہ سمندی بنتے ہیں، نہ مغرور بن کر ایسے کرتے ہیں، کہیں بھی ہو جہاں ان کے معاملات جہاں بھی ہو زمین پر چلتے ہیں، اور زمین کے ساتھ آبکاری کے ساتھ توازن کے ساتھ، جن کے اندر تمہارے جو رحمان کی بندے بندے سے گریزا ہے، رحمان کو پہچاننا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کی سیٹیں دیکھو طلب ان کے پاس ہے، بظاہر ان کے پاس ہے، ان گھمنڈیوں کو دیکھو کہ کتنا زمین پر چلتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے بادلوں میں بھی پہنچتا ہے، سینہ ایسا پورا ہوتا ہے کہ دونوں زمین مشرق اور مغرب تک وہ پھیل جائے گا، اور گردن کو اس طرح سے سیدھا کر کے چلتے ہیں کہ سریا کی بلندیوں سے یہ اپنا ماتھا گرا دیں۔ ان کو دیکھو، بات کرنے جاؤ تو اس کے بعد تمہاری کسی بات کو سننا گوارا نہ کرے، کسانوں کی کریں گے، ان کو دیکھو تو معلوم ہو کہ اس کے اوپر غرور تکبر کی یہ اس کو چن لیا گیا ہے، اور ان کا انداز گفتگو ایسا ہے کہ دنیا ان کے سامنے بالکل ذلیل اور خوار ہے، ہر ایک کو تحقیق نگاہ سے دیکھتے ورنہ یہ سارے تمہارے سردار ہیں جو آج تمہاری نگاہوں کے تارے ہیں، اور دیکھو ان کی سیرت دیکھو
اور اس رحمان کے بندوں کو جن کو اس کو رحمان نے اپنا بندہ کہا ہے ان کی سیرتیں دیکھو کسی مقام پر ہوں لیکن اپنی بات کو پہچانتے ہیں، تکبر اور غرور گھمنڈ یہ ان کے اندر پاس نہیں رکھتا اور وہ خاکساری اور تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کسی سے کہیں بھی معاملہ ہو۔ یہی حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کا تھا کہ کسی راستے میں چلے کتنے ماننے والے ہیں، کتنے امتی ہیں، سب سلام کے لیے آپ کو مخاطب کرنے کے لیے سب کچھ ہونے والے تھے، لیکن آپ اس تیزی کے ساتھ چلتے تھے، بڑا دروان سے چل رہے ہیں، نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے۔ اور اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا ہے خود سلام کرنے میں پہل کرتے تھے کہ سلام جو چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کے اوپر سلام کرے۔ خواتین کو دور سے اشارہ بھی کیا ہے کبھی آپ نے اور کبھی گزرے ہیں تو سلام بھی کہا ہے، بچوں تک کو دیکھا ہے جمع تو پہلے آپ نے پہل کیے۔ اور ایک صاحب آتے ہیں اور آنے کے بعد کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن نبوت کے روب سے کچھ کاپنے لگتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس پریشانی اور اس روب کا کیا معاملہ ہے؟ میں بھی تو اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جو عرب کے معمول کے مطابق سکھا ہوا گوشت رکھنے کے بعد کھایا کرتی تھی۔ میں کوئی تم سے کوئی الگ کوئی غیر اعلیٰ عرفہ کوئی مخلوق نہیں ہو، انسانیت کا میں بھی مردوں کی اور بات کی میں نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ معاملات میں کسی طرح سے کوئی مسئلہ ہو اور یہی آپ کے اثرات سے ابو بکر عمر اور دوسرے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت بنتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے خطبہ دیتے ہیں کہ میرے بھائیوں تم نے مجھے بہت بڑا بار دیا، میں تم میں سب سے اچھا نہیں تھا، لیکن تم نے مجھ کو یہ ذمہ داری ڈال دی ہے اور مجھ کو اس قدر بدل کر ڈالا ہے، تم نے مجھے امیر بنایا ہے، لیکن سن رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے غلطیاں مجھ سے فرموداشت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے، ان کی بات اور ہے، اللہ ان کا نگہبان اور وہ اللہ کے رحمت۔ ایک بات یہ سن لو کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلوں تم پر میرا حکم دینا ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں میں خود اللہ اور رسول کے راستے سے ہٹنے لگوں تو تم مجھے سیدھا کر دو، تب میرا حکم تمہارے اوپر نہیں ہے اور تمہاری خیر خواہی ہے کہ مجھے اس راستے پر اس راستے سے ہٹنے لگو۔ اور پھر فرمایا میری نگاہ میں تمہارا سب سے زیادہ طاقتور اس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ وہ کسی کا حق ماننے والا ہے اور اس سے ابھی مظلوم کا حق دے نہیں لیا گیا ہے۔ وہ چاہے تمہارا سب سے بڑا طاقتور ہو لیکن میری نگاہ میں تھوڑا کمزور ہے، اور سب سے بڑا طاقتور وہ ہے وہ غریب ہے کہ جس کا حق مارا گیا ہے اور ابھی تک اسے حق واپس نہیں سکا، وہ سب سے زیادہ والے کی بچیوں نے آپس میں گفتگو کی، اب تو ابو قحافہ کے بیٹے اب تو امیر المومنین ہیں، کتنے ہمارے گھریلو کام کر دیا کرتے تھے، اس کے بعد کوئی آدمی نہیں ہے کسی کی بکری کا دودھ ہو گیا انہوں نے کوئی اور سے بازار سارا دودھ لے آئے، اور اب کیسے ہوگا، اب تو امیر المومنین ہے، اب تو بڑا درجہ پا گیا۔ لوگوں نے بتایا نہیں خطرہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے چاہا تو ان میں کسی کوئی سخت نہیں آئے گا اور وہ اسی طرح سے یہی حال اس کے بعد ان کے ساتھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ دنیا ان کے نام سے کام رہی اور ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے سامنے حضرت نبی میں عبداللہ ابن شداد روایت کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں پچھلی صبح پہنچتا تھا مدینہ نبی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، کوئی ایسی آیت
جس سے ان کے دل کے اوپر انتہائی خوف خدا طاری ہوا، تو بے ساختہ یہ نہیں کہ بے ساختہ ان کی آواز مرا جاتی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ رو رہے ہیں کیونکہ آواز کے بلند تھے، اس لیے میں کسی سبوں میں مزید نجی سے ان کی رونے کی آواز نہیں آئی۔ پوری دنیا کے سامنے شیر سے اللہ کے سامنے جانے کے بعد ان کی آنکھیں بے پڑ گئی، اور جب کبھی ان کے دل میں کبھی بات کبھی شیطان نے ڈالی ہے، کبھی بہرحال کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے، اللہ نے بتایا یہ شیطان تو انبیاء تک کو پریشان کرتا ہے، ایک دن نمبر پر تو ہے، اور یہ کہا ہے کہ عمر کا ایک دن یہ تھا کہ مکے کی گلیوں میں اپنے باپ کے اونٹ چلایا کرتا تھا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو باپ انتہائی شریرت دکھ تھا، سب ستا گیا۔ اور آج یہ عالم ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کے سر کے اوپر کوئی اور طاقت نہیں ہے جو اس کو حکم دے سکے یہ کہنے کے بعد نمبر سے اترا ہے۔ لوگوں کو ایسی بات معلوم ہوئی کہ امیر المومنین کے لیے یہ بات کہنے کی کیا، عبد الرحمن ابن عوف جو بہت سے تکلف تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے اپنے نفس کو اتنا ذلیل کیوں کیا؟ کہنے لگے بھائی بات یہ ہوئی کہ جو دل میں شیطان ڈالتا ہے وہ میرے میں ڈالا گیا، کوئی اس میں میری بھی کوئی ہے، تو میں نے یہ ظاہر کر دیا اعلان یہ خالص احسان اللہ تعالیٰ کا ہے، اور میری تو حالت یہ تھی یہ خالص اللہ ہے۔ تو یہ ان کی خاکساری کا عالم اور یہ تواضع ہے۔ فرمایا لیکن خاکسار تو ہے، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ ایسے بھولے اور ایسے سیدھے کہ ان کی خاکساری ان کو ہی لے جائے کہ بھکشو بن جائے، سب کو خوش رکھنا چاہیے، چلو اللہ کو بھی خوش رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے اور دنیا بھی خوش رہے۔ فرمایا ان کی یہ بات نہیں ہے، یہ خاکسار تواضع ہے، لیکن بات وہی کہتے ہیں، وہی ڈنکے کی چوٹ بات وہی کہتے ہیں انتہائی تواضع کے ساتھ، ورنہ ان گھوڑوں سے کون لڑے، کون ان کو گالی دے گا، کون برا بھلا کہے گا، اللہ کوئی بات ہے یہ نہیں کرتا کہ ساری بات اس لیے ایسا کرتے ہیں یہ لوگ، اس نے اشارہ فرما دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا لیکن دعوت کے موقع سے وہ توحید کی دعوت شرک کا رد اور جو دین حق ہے اس کی دعوت بالکل صاف، یہ نہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، برا نہ مان جائے، دعوت برابر نہیں۔ کبھی تو یہ موقع پیش آتے ہیں کہ ایسے نرم ایسے متوازن کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں خاطرہ الجاہلون، اور یہ بات سن کر لوگ اچھل بولتے ہیں اور بھر جاتے ہیں اپنے سے، پیچھے پڑ جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ورنہ اس کے بعد یہ سب سننے کے بعد کی جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، قالوا سلامت کی بات کہہ کے موقع باقی رکھتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھتے ہو ناسمجھ ہو، موقع آنے دو انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے، تمہارے اس گمراہی سے ہمارے کلیجے کی آگ لگی ہے، تمہارا خاص سلامتی کی بات ہے۔ یہ ایسا سب ہے کہ بات حق کی بات کریں گے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی پوچھے تو اس سے ہونے نہیں پڑتے، عید کا جواب پتھر سے اور گالیوں کا جواب دعا بھی پڑے۔ ان کے ایسے گزرے ہیں کہ سمجھ ہوئے ایسے دلاپ، اب نہ ان کو کوئی غرہ ہے اپنے اعمال کی زندگی پر، اور نہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے وہ تم نے بات کیا اب تو حقدار ہے، اب کہاں جاتی جنت کی بادشاہی کہاں جاتی ہے، ہم نے اس کو اب تو حاصل کرنے کا سارا انتظام کر ہی لیا ہے، اب کیا بات ہے۔ فرمایا میں ان کے دماغ کے اندر کبھی یہ سارا سوال ہوتا ہے جن کو یہ اس کی کیفیت ہے، اور رات کے وقت والذین یبیتون لربہم سجدا قیامۃ، جن کو اللہ سے ڈر کر تو ہزاروں میں کھیل رہے تھے، قرار کی باتیں ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن تواضع اور خاکساری کی رئیس شدید کے سزا برابر نہیں ہے، دن بھر یہ کیا ہے اور رات کو میں یہ وہ لوگ یہ بات الرحمان ہے لوگوں نہ سمجھو اپنی جان کے دشمنوں، تم اس رحمان کو پہچاننا بگاڑا نہیں کرتے، اس نے یہ کچھ پایا فرق کی ہے۔ فرمایا کہ یوں گزرے اور رات کا والذین یبیتون راتیں گزارتے ہیں لربہم
اپنے رب کے واسطے کی راتیں ہیں سجدوں و قیامہ، کبھی سجدے میں پڑے ہوئے آنکھیں بہ رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، حمد و ثنا ہے، تکبیر و تعلیل ہے، اور کبھی کھڑے ہوئے اللہ سے قرات کر رہے ہیں، قیام ہے، دعائیں ہیں، تکبیر تعلیل ہے۔ فرمایا کہ یوں اللہ کی فرمانبرداری میں اور راتیں یوں روشن کرتی ہیں اللہ کی یاد سے۔ فرمایا یہ سب کچھ کر لینے کے بعد اب ان کے اندر غصہ اور یہ خیال کہ ہم نے اب تو کامیابی ہم پر ہمارے لیے لازم ہو گئی۔ فرمایا یہ سب کچھ کر لینے کے بعد، جان لگا دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اللہ کے احسانات کا ایک حصہ بھی ہم ادا کر پائے۔ چوکی کے بجائے مرغا کے درمیان بھی کہتے تھے والذین یقولون، یہ سب دن و رات کو سوال لینے کے بعد یہ آواز دیتے رہتے ہیں دعائیں کا ربنا صرف اللہ کہ پروردگار پھر بیماری ہمیں رسال ہم سے عذاب جہنم سے بھڑکتی ہوئی بڑھتا ہوا بلکہ آگ عذاب کی شکتی اوپر کر آئے گی، مالک جہنم سے پروردگار صرف تیری رحمت ہے، آپ یہ بھی تبھی بچیں گے مالک، ہمارے اعمال ہماری طاقت کی بات مالک اس عذاب سے پناہ میں رکھ۔ کتنا عذاب کانا غلاما جو جہنم کے آگ کا عذاب ہے وہ تو چمٹ جاتا ہے تو دکھا نہیں مالک ہماری توبہ ہے ذات دل بنا ہوا انہا ساتھ مستقر و مقامہ، یہ آگ کی وادی جہنم کی وادی ایسی خراب وادی ہے کہ اگر اس راستے سے گزرنا پڑے خالی مستقل کے طور پر ایک لمحے کے لیے گزرنا پڑے یا وہاں ایک لمحہ ٹھہرنا پڑے تب بھی ایسی بربادی انتہا نہیں ہے۔ وہ مقامہ کسی کو وہی رہنا پڑے ہمیشہ تو اس کے زیادہ بدنصیب کا فرمایا ان کے ساتھ ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کے اخلاق یہ ہے، ان کی صبح شامیں گزرتی ہیں۔ اب مال کے معاملے میں فرمایا والذین اذا انفقوا، جان لگا دی، عقیدے کو استوار کر لیا، جنت کی بادشاہی کو آنکھوں میں رکھ کر جہنم سے پناہ مانگتے رہے۔ اب مال کا معاملہ آیا تو انسانی زندگی مال و جان سے تو بنی ہے۔ والذین اذا انفقوا، اب جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، تو یہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے جیسے دنیا والے کرتے ہیں کہ نام پوچھی ہو جائے، نام باقی رہے دعوت کا، لوگ تعریفیں کریں، جائز چیز بھی صحیح اس کے اوپر بھی جائز چیز پر بھی اسراف ہوتا ہے کہ جس حد تک جائز تھا اس کا اثر ہونا چاہیے۔ شادی کے اندر اگر آپ نے شادی ایک جائز چیز ہے لیکن شادی کے اوپر بے پناہ اور بے موقع نام و نمود اور یا کاری کے لیے یا شہرت کے لیے کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ جو اس جائز بات کے اوپر صرف ہوا ہے یہ بھی اسراف کہلاتا ہے، جو بھی زیادہ ہے۔ اور فرمایا ولم یقتروا، اور مال کی محبت ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پر دینے کا موقع ہو، جہاں قرآن و حدیث اللہ اور رسول کی بات یہ بتاتی ہو کہ یہ موقع ہے صرف کرنے کا، وہاں یہ کنجوسی کرے تو مفت سے کام لے، فرمایا یہ کرنی بھی نہیں کرتے۔ یہ جیسا موقع ہوا تو جان سب قربان کر دیں گے، اور نہ دینے کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد ایک چھوٹی کوئی یہ بھی جیب سے نکالے۔ یہ تو اپنے بندے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے ہاتھ جانا مال اور کانا بین ذالک قوام۔ یہ تو انتہا کے درمیان جو اشارات نکل رہے ہیں یہ سیدھی اشارات ہیں۔ فرمایا سب سے بڑی بات کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اس زور پر کرتے ہیں، یہ سب کچھ سیٹیں بدلی ہیں اس وقت جبکہ ان کے اندر وہ جو اصلی گاڑا ہے، اصلی ان کی جو بنیاد ہے وہ اتنی مضبوط ایسے توحیدی ہیں کہ یہ آسمان پھٹ پڑے مصیبتوں اور تکلیفوں کے سارے ان پر یلغار کرے، کوئی حالت ہو جائے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، تو یہ ہمیشہ اپنے مالک کی آمد کی
طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشائی تذکیری اور اپنی مشکل دور کرنے کے لیے آواز نہیں دیتے. یہ خالص موحد ہے. کہاں کا ان کا اور بنا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور یہ نہیں قتل کرتے ہیں ایسی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اس کو حرام قرار دیا اس کے وقت اخترابی صحیح پناہ مانگتے ہیں اللہ سے اللہ بالحق. ہاں اگر اللہ نے حق کے ساتھ جہاں حق ہے اس کی بات اور ہے تو تمہاری تو. اور ایک حکومت کے ذمہ دار گمراہ کے لیے اور قاضیوں کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے یا جو امیر ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ فیصلہ دے اور قصاص میں اس کی قدر مان دی جائے. یہ بالکل حق کے ساتھ ہے. نہ کرنے والا اس کے اندر اللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ ہے, شادی شدہ ہے, عورت ہے, شوہر دیدہ ہے, اور اس کے بعد پھر جناب تبدیل سرزد ہو جائے, آزاد بھی ہے, ثبوت بھی مل جائے یا وہ خود پوری اقرار کر لے, اس کے بعد اس کو مارا جا سکتا ہے. پر سنسار کر دیں اس کے اندر کسی ایک فرد کو نہیں ہے, بلکہ جو معاشرے کے اندر ذمہ دار لوگ ہیں وہ امیر ہو یا کم اسلامی نظام کے. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بالحق ہے کہ جو شخص بھی بغیر کسی کی یاد لیے ہوئے میدان قتال میں جہاد برا ہو اور مشکل سے وہ ادھر سے اللہ کے بندوں کے دشمن اور یہ کافروں کی جان کی طرف جفرازی کرنے والے ہیں میدان قتال میں اتر آئے. پھر اس کے بعد یہ نہیں پوچھیں گے پھر تو ہر مسلمان کو حق ہے جو کافر اس کے ساتھ آ جائے اور وہ اس کے لیے اس کا حکم بڑھانا اس کے لیے جائز نہیں بلکہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہیں اس کے اندر حق کے اندر ہوتا. فرمایا یہ ایسے ہوشیار ہوتے ہیں کہ اپنے عقیدوں کو درست کرتے ہیں اور اللہ کی حرام و حلال کے ایسے پابند ہوتے ہیں اپنے اوپر پیدے لگا لیتے ہیں اور ولا یزون ایسے قابو کرتے ہیں اپنے جذبات کے اوپر شیطان کے مقابلے میں ایسے ہوشیار اور چوکس ہوتے ہیں کہ پہلاوے اور دھوکے شیطان کتنے قدرت کس گھاٹی میں ان کو لے جانے کی کوشش کرے اور کیسے کیسے سب بات دکھائے اس معاملے میں کسی ایسی آبرو پر وہ ہاتھ ڈال دے جو حلال نہیں ہے. فرمایا یہ میرا کام نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ بدمار ہوا رہ گیا. تمہارا اپنا حال تھا, سمجھے کو تمہارے سرکاروں کا کیا حال ہے. جن رات بابا ناز اور مناز کو مغل مہاراج کی جے پکارتے ہیں ہر جگہ سے پر تم گنبا ڈالی. کسی سے ناراض ہو جائے, قبیلوں کی لڑائی میں کسی سے خفا ہو جائے, خون بہاتے ہیں اور صحیح انصاف پر سب نہیں ہے, خالص ظلم. اور عالم یہ ہے تمہاری آبرو کی کوئی قیمت نہیں ہے کفار کی آبرو کی. نہ ان کی بہن ہے, نہ ان کی بیوی ہے, نہ ان کی بیٹی ہے. یہ تو آبرو ہے ان کے دامن ہر لمحہ کیا ہوتے رہتے ہیں. ان کی عالم کے اپنے حساب ہے کہ آبرو بالکل تمہارے موجود نہیں ہے. اور ان کا عالم دیکھو کیسے ایسے آپ کو صرف والے بن گئے ہیں. یہ کس نے کیا ہے؟ تمہارے ناز بابا کی کار فرمائی ہے مناظ یہ اسی رحمان اسی کی کام فرمائی, وہی جو برکت دینے والا ہے, دین کے ادا کرنے والا ہے مومنوں کو خود اس نے یہ قائم کی بردی ہے. یہی لوگ جو آج اسلام کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے کل کی زندگی ان کی دیکھو اسلام سے پہلے وہ بھی اسے ملوث کی. آج تو خوب کہا یہ کس نے کیا؟ رحمان کی. رحمان سے واقف نہیں تھے, رحمان کی بات سامنے آئی لوگ کو. میں یہ فل ذالکہ یلقا اقامہ. اور یاد رکھو یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ان میں ملوث ہے اور توبہ کی توفیق سے ملے تو اس کے بعد پھر اقامہ کی وادی میں جو بدترین وادی ہے جہنم کے اندر اس کے اندر چھوڑ دیا جائے گا. بربادی کی بربادی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت میں بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تدعو اللہ ندا وهو خلق، سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ نہیں معاف کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور ساری کو پکارو، حالانکہ کسی نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو تکلیف بخشی ہے، جس کو وجود دیا ہے۔ فرمایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان تقتلا ہو جاتا کا خشیت اللہ، یہاں ایک میں آیا ہے تاکلمان، اس خطرے سے اپنے بچے کو تم اپنی اولاد کو ختم کر دو کہ وہ تمہارے کھانے میں تمہارے رزق میں شامل ہو جائیں گے اور تم واقع اور محتاجی کے شکار ہو جاؤ گے، کس لیے قتل کرنا وہی قتل کرنا۔ فرمایا تیسری بات، اس کے بعد کیا آپ نے فرمایا انتظاری حلیل کا جاری کہ تو زنا کرے، اور زنا سب سے بڑا زنا یہ ہے کہ پڑوس ایسی حرمت ہوتی ہے، ایسا امانت ہوتی ہے۔ فرمایا ایک تو زانی اور پھر پڑوس کی بھی ہے، اس سے بڑا کہ تو اپنے پڑوس کی کسی خاتون کے ساتھ اس کے ساتھ، اور وہی کی گئی یہاں پہ فرمایا یہ کام کرے گا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ۔ فرمایا توبہ نہ کی تو بڑھاتا جائے گا، اللہ اس کے عذاب کو دونا اور چوگنا کرتا جائے گا، وہ یخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ اس کے اندر ذلیل و خوار اور خراب و خستہ رہے گا۔ یہ خیال ہر جگہ پر آیا ہے، بس بھی نکال لیا گیا ہے۔ یہ خالص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان سے بے بہرا ہو، اور یہ خاص رد کیا جا رہا ہے کفار و مشرکین کے اوپر کہ تم مشرک بھی ہو، خلود تمہارے لیے، تم قاتل نفس بھی ہو، خلود تمہارے لیے جہنم کی آگ میں، اور تم زانی ہو، بے آبرو لوگوں، تمہارے لیے خلود ہے۔ باقی اس کے لیے الگ چیزیں ہیں کہ ایک ایماندار زانی اور قاتل نفس بھی آخر کار اللہ کی رحمت کو پاتے ہیں۔ اللہ من کا فرمایا اس وقت ہے یہ بڑے بڑے گناہ کوئی اپنی نفس کی کمزوری کی وجہ سے کر گزرے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب جہنم سے خلاصی نہ ہوگی، لیکن اللہ من کا وہاں وہ شخص کے جو توبہ کر کے پلٹ آئے، استغفار کرے، معافی مانگے، طے کر لے کہ انشاءاللہ یہ بات نہیں کروں گا، شرمندہ ہو جائے، اور اگر کسی کوئی اس کے اوپر حق عائد ہوتا ہے عباد اللہ کا تو اس کو ادا کر دے، تو فرمایا کہ یوں خلوص کے ساتھ توبہ کر لے اور اس کے بعد آمنا اور اپنے ایمان کو پوری طرح سے استوار کرے، اور ایمان کے بعد وہ عملاً صالحہ، اور پھر ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں خلوص کے ساتھ لگ جائے، تو ان کی بات اور ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ ایسے نصیبہ بن ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یبدل اللہ کی بدل دے گا پروردگار اعظم سیئاتہم، ان کی برائیوں کو حسنات، خوبیوں کی۔ جہاں انہوں نے برائیاں کی تھی، کفر سے لکھا ہوا تھا، زنا اور قتل لکھا ہوا تھا، پروردگار کی رحمت اس توبہ کی برکت سے اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ مالک ان کو ہٹا کر وہاں دیکھ گیا اور صاف یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ انسان کی دوسرے کی بات نہ ہو، لیکن مالک کی بات ہی ہے، اور وکان اللہ غفورا رحیما، اور مالک ہے اس قدر معاف کرنے والا، ایسا رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے خدا کو آدمی سمجھا؟ تم یہ قیاس میں اگر کہیں ایسا کیسے ممکن ہو جائے گا؟ پر بھائی تمہارا اپنا قیاس ہے، تمہارے پہنائیاں یاد نہیں دیتی، لیکن اللہ کی مقصد اور اللہ رحمت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بھائی مسلم کی روایت بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ہے مومن جو سے گناہ قدر ہوئے ہوں گے، فرشتوں سے کہے گا اگر اس کو یاد دلاؤ اس کی گناہ، تو فرشتے کہیں گے فلاں وقت تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تھوڑے سے گناہ یاد دلائے جائیں گے، وہ کام کرتا ہوگا کہ بڑے گناہوں کے بتائے جانے کی باری ہے، لیکن اس کے بعد اچانک پروردگار عالم یہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس سے کہو
کہ جس مقدار کے تمہارے یہ گناہ ہے اسی مقدار کے رحمت سے ہم نے بدل دیا۔ تو اس کے بعد میں سب مسکراتے اور کہتے ہیں ایسا ہوشیار یہ تھا، کہنے لگا کہ مالک کی کیا بات ہوئی؟ ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میرے مجھے بتائے گئے، بڑے بڑے کتنے گناہ ہیں میرے سامنے نہیں آئے۔ تو سب فرماتے ہیں کہ پروردگار کو ہنسی آ گئی۔ نبی سب نے ہنس کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسا چراغ ہے کہ میں جب رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے جا رہے ہیں، میری خیر نہیں، جب یہ کہا گیا کہ اسی مقدار کے جو گناہ ہے اسی مقدار کا سوال کیا جائے گا، تو کہتا ہے وہ بڑے بڑے تو وہ بتائے نہیں کہ یہ کیا ضرور ہے۔ یہ ایسا ہے جو اللہ کی رحمت سے کیا اور سکتا صحیح بات ہے کہ توبہ کرنا کوئی آسان بات نہیں، بڑے دل گردے کی بات ہے، بڑا کلیجہ چاہیے۔ ایک بات پر جمی نہیں اور بڑا ڈائیورمنٹ صاحب ہو تو توبہ کر لیں، اپنی غلطی کو مانے پکار کر کہے یہاں بھول ہو گئی، انسان ہوا میرا صالحات، اور اس کے بعد پھر اپنے رویے کو درست کر لے۔ ورنہ یہ انداز ہونا چاہیے توبہ کرنے والے کی، فإنه يتوب إلى الله متابا۔ تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول کرے گا، بار بار رحمت کی طرف رحمت کے ساتھ پلٹ کر آئے گا ہماری پیٹ کا، اور صحیح معنوں میں یہ وہ شخص ہے جس نے توبہ کا بنا دیا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں نا والذین لا یشهدون الزور، کہ یہ جو ایسی بات جھوٹ بات جانا ہے بجانا ہے، یہ کچھ جب کیا ہے، یہ دیکھ حال یہ سمن کی محفلیں ہیں، یہ ناچ رنگ ہے، یہ ناولے تماشے، یہ یاد بازوں کی محفلیں ہیں، یہ سارے زور ہے، سب کچھ زور ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے حق کے خلاف، اور وہ اصلی جھوٹ یہ جگہ فرمایا یہ حق کے مقابلے میں، سچ کے مقابلے میں یہ سب دور ہے، اللہ کی ساری نافرمانی دور ہی دور ہے۔ اور یہ کہ سچی بات کے مقابلے میں کوئی جھوٹی بات کی صحیح ہے وہ بھی ہے، جھوٹی بات کہنا جھوٹی گواہی دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری جھوٹی باتیں جس کو اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جو منکرات دیکھیں گے فرمایا یہ ان کا مشاہدہ اس میں شریک کی ہو۔ اگر کہیں مجبوراً کہیں گزر ہو جائے، یہ ارادہ نہیں ہے ان کا، اس سے نفرت کرتے ہیں وہی کا مرغوب لفظ مرغوب کی راہ۔ اگر کہیں اپنے مجبوراً کی خدمت جا رہے ہیں اور بیچ میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، لفظ کی گند بازاری ہو، مجمع لگا ہو، سروشن ہو رہا ہو، قوم کی بیٹیاں قوم کے مائیں بہنا حضرت سیدھا کوفی کر رہی ہو یا نعت شریف پڑھ رہی یا تبدیلی جاہلیہ کا نظارہ پیش کر رہی ہو، تو فرمایا یہ نہیں کہ کنکیوں سے دیکھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، آواز دیتے ہوئے جملے رفتہ کو فرمایا گزرتے ہیں نمبر کو کرامت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، شریفانہ رویہ وقار کے ساتھ، ایک نگاہ ایک انسانوں وغیرہ اور کیسے ہوش مند ہیں، کیسے ہر بات کو غور و فکر کے اندر لاتے ہیں ہوئے وہ نظر جو کیوں بھی آیا کرتی ہے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی حساب نہیں، کہیں کہیں اللہ کی بات یاد دلائی جاتی ہے اور جن کو اللہ کی طرف بنایا جاتا ہے فرمایا ہوش و ہوش کے ساتھ سنتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک بات آئی اور دو گلاس طرح سے لگنے شروع والے یاد تم بہت گیا کہ بغیر سب کے پوچھے اس پر جن پڑے اور جو بغیر تفکر کیے ہوئے دوسری بات یہ ہے یا وہ رویہ اختیار کرتے ہو جو کفار و مسلم ہے کہ ہم دو پہروں کے طور کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ قائل ہے اور بغیر سوچے سمجھے بس وہ ہم کی بارے لگانے لگتے ہیں، اور اگر وہ دشمن ہے دشمنوں کے لیے کہا گیا ہے اس کے لیے دیکھتے نہیں ہے کیا بہت ہی وجہ ہے پروردگار نے زبان کے لحاظ سے اور کیا پانی کے لحاظ سے دریا وقت بنا دیا، میں ایسے نہیں ہوتے غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے اور سمجھتے فرمایا خودگردی ان کے قریب نہیں فرق ہے، یہ ساری دنیا کے خیر خواہ خاص طور سے اپنے بال بچوں کے، اپنی بیویوں کے، اپنے بھائیوں کے تو سہایک خیر خواہ ہوتے ہیں، اور میں اپنے لیے دعائیں تو کرتے ہیں دنوں رات، لیکن اپنے بال بچوں، اپنے خاندان، اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں کے لیے برابر اللہ سے
خیر کی طرف کیا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا، فرمایا یہ سب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پکارتے رہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم لنا، مالک ہمیں عطا فرما من ازواجنا، ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی نسلوں کی طرف سے، قرۃ اعین، مالک آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ کی فرما برداری میں ایمان کے اندر، مالک جن کو بھی ایماندار بنانا، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور مالک ہمیں متقیوں کا امام بنانا، قیامت کے دن ہم بڑے ہیں کہ اگر ہم چل رہے ہو ہمارے سامنے فاسق و فاجر، ہمارے پیچھے دنیا دار، ہماری نسلیں آ رہی ہوں، ہمارے بچے، ہماری بیویاں آ رہی ہوں، پروردگار کس سے ہم بنانا؟ اور لوگوں نے کہا اس کے امام سے ہم متقیوں کا امام بنا دیا جائے، سب سے آگے ہو، یہ بھی لوگوں نے کہا ہے، لیکن یہاں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مالک کی کچھ ایک سیاق ہوتا ہے، اور بات وہ یہ ہے، وہ یہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مالک ہماری اولادیں، ہماری نسلیں ہیں، یہ فاسقوں فاجروں سے نہ بنے، پروردگار یہ متقین سے بنے، تاکہ قیامت کے دن ہم گھر کے بڑے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے، جیسا ابو جہل کے پیچھے اس کی امت جائے گی، فرعون اپنے قوم کو لے کے جائے گا، اسی طرح سے ہمارے پیچھے کے لوگ، ہماری اولاد، ہماری نسلوں، پروردگار وہ متقیوں پر بنے۔ فرمایا یہ ان کا انداز دیکھو، یہ رکھ دیا ہے پروردگار نے ان مشرکین کو کفار کے سامنے لا کر، ان کے بڑوں کے سامنے، ان کے پیر اور مالک کے سامنے، ان کی عوام کے سامنے، کہ دیکھو اب اس کے اندر کوئی ایسی بات جو کتابوں سے حاصل ہو وہ بات نہیں ہے، دو سیٹیں تمہارے سامنے ہیں، ایک تمہارے باپ دادا کی ریت کے اوپر بنی ہے، اور ایک قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بنی ہے، دونوں کا مقابلہ کر لو، اس کے بعد تم خود بات مان جاؤ گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح اپنی جان لگا دی ہے، اپنی زندگی یوں ناپ توڑ کر گزاری ہے، فرمایا گزاری کا جو زوجل غربتہ بیمار کا بڑھوں، اور ایسے صبر کے ساتھ 50-100 سال گزار لیے گئے ہیں اپنی زندگی کے۔ فرمایا یہ ان کا جو انداز ہے، اس لیے یہ ہم غلط بخشی نہیں کرتے کہ جس دل میں ہمارے آ جائے، فرمایا یہ ان کے لیے خاص ہم دیکھ کر ہم پوری طرح سے ناپ تول کر دیتے ہیں، چھانٹ چھانٹ کر علم اور آزمائش کے بعد دیتے ہیں۔ فرمایا اس کہنے کے لوگ ہیں، اس انداز کے لوگ ہیں، اس قیمت کے مالک ہیں، خدائی کا یوزون القرفہ، ان کے لیے محلات ہیں، بلند و بالا محلات ہے، اور اس میں دماغ صبروں کہ یہ صبر کے ساتھ دین پر جمے رہے، اللہ کی نافرمانی کرے۔ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے دنیا جو سونے میں نہا رہی تھی، انہوں نے صبر کیا کہ نہیں جنت آج یہاں نہیں بنانا ہے، جنت تو اس دن ملنے والی ہے کہ جب ہم سب کے ساتھ اس کو برداشت کر جائے۔ فرمایا انہوں نے ہر بات سے، اللہ کی سب نافرمانیوں سے، جلدی کرنے ہر چیز سے صبر کیا تھا، اللہ کی راہ میں آزمائشوں اور مصیبتوں میں ڈالے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے پیر کو جما دیا تھا اس کے بدلے میں۔ اور وہاں پر جہاں تو کتنی گالیاں کھائی تھی، کتنے لوگ برا بھلا کہتے تھے، پتھراؤ ہوتا تھا، نام سے نکلتے تھے، لیکن اب جو زندگی گزرے گی یلقون فیہا تحیۃ و سلامہ، اب ان شہزادوں کے لیے، اب جنت کی عبادتوں کے لیے بس حسرت، سلامتی اور